اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ چند ایک امپورٹنٹ خبریں جو آج کل گردش کر رہی ہیں اس کے اوپر اپنا انالیسس دوں گا۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ مریم نواز کے بارے میں ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہیں اور بقول ان کے اپنے انہوں نے کچھ آپریشن کروانا ہے وہاں، جو کہ جس کا جو آپریشن جو ہے صرف باہر ہی ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر وہ آپریشن کرنے کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ سیکنڈ جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے سینٹ کے الیکشنز کہ اس کے اوپر اپڈیٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ کے اندر چونکہ ایک ہیئرنگ چل رہی ہے جہاں پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو بلایا گیا تھا، تو اس کا تھوڑا سا احوال دیکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ FATF جو ہے اس کے لیے اس میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر کا امکان ہے، جو کہ ہمارے جو معاشی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے خیال کے مطابق اس میں بہتری کا چانس ہے پاکستان کے لیے۔ تو مین یہ تین ٹاپک ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے مریم نواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے ان کو سرجری کروانی ہے، اور وہ سرجری کا جو پروسیس ہے یا پروسیجر ہے وہ پاکستان میں وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ سو فار دیٹ ریزن شی وانٹس ٹو گو آؤٹ اور ابراڈ، یعنی اس کے لیے وہ ابراڈ جانا چاہ رہی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ وہ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو کوئی درخواست نہیں دیں گی۔ اب کیا وہ جا پائیں گی نہیں جا پائیں گی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی میں نے چند ایک میں اس کا ذکر کیا اور بار بار کیا، اور اپنی اس انڈیویجول جو ویڈیوز ہے اس کے اندر بھی جو یوٹیوب چینل ہے میرا اس میں ذکر کیا کہ جو شروع میں پرابلم چلا ہے وہ یہی چلا کہ مریم نواز جو ہے وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ مریم نواز کے دونوں بھائی آلریڈی وہاں پہ ہیں، میاں نواز شریف صاحب آلریڈی وہاں پہ ہیں، تو اگر یہ بھی چلی جاتی ہے وہاں پہ تو ان کی فیملی وہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر میاں نواز شریف فیملی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چلے گئے اور کورٹ سے پرمیشن لی، انہوں نے پہلے گورنمنٹ نے پاکستان نے پرمیشن دی، پھر اس کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر جو میکانزم ہے اس کو اپروو کیا، اور اس کے مطابق وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور ایز پر کمٹمنٹ وہاں سے واپس بھی نہیں آئے، چونکہ انہوں نے اپنے جو میڈیکل رپورٹس تھی یا اپنے جو ٹیسٹ تھے وہ پیریوڈیکلی انہوں نے بھیجنے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور اس کے بعد پھر یہ ڈسیزن ہونا تھا کہ فردر انہوں نے کتنا سا وہاں پہ رہنا ہے۔ اب جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو پاسپورٹ بھی ہے وہ بھی ایکسپائر ہو گیا کل کا، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو شیخ رشید ہیں وزیر داخلہ پاکستان، انہوں نے بتا دیا کہ جی اس کو ایکسٹینڈ کرنے نہیں جا رہے۔ البتہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آنا چاہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو وہ سلسلہ چلا تھا، یہ جو احتجاج، پہلے آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کی خاموشی، پھر اس کے بعد ایکٹیولی فور فرنٹ پہ آ کے کھیلنا اور مختلف جلسوں میں خطاب کرنا، پھر اس کے بعد PDM کا وجود میں لانا، تو یہ سارا جو میں کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ یہی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرو تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو، بیک فٹ پہ آ جائے، اور ایسی صورت میں وہ کہے کہ چلے ٹھیک ہے جی جہاں میاں نواز شریف چلا گیا تو اس کو بھی جانے دے اور جان چھڑائیں اور سکون کے ساتھ یہاں پہ حکومتی کام کریں۔ اب یہ سچویشن وہی بن گئی ہے کہ پہلے پریشر بلڈ کیا ہے PDM کے ذریعے سے، انڈیویجولی بھی آپ نے دیکھا کہ کافی سخت الفاظ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف جو ہمارا دفاع کرتی ہیں، ہماری جان و مال کی حفاظت کرتی ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، تو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، بڑے بھونڈے اور بڑے گھٹیا الزامات لگائے گئے، اور کوشش کی گئی کہ ان کو بیک فٹ پہ کیا جائے، اور اب یہ پھر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے آپریشن کروانا وہاں پہ، ہو سکتا ہے آپریشن ہی کرانا ہو کیونکہ ہمیں ان کے نیت پہ شاید ہم کچھ کیا نہیں سکتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب یہ کہ پھر وہی راگ وہی ہے، معاملہ وہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چینل والے جو ہمارے نام لینا چینل کا مناسب نہیں ہوتا، تو ان کو میں نے کہا تھا یہ جو PDM بنی ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس لیے بنا ہے تو وہ کہتے بڑے حیران، وہ کہتے اس لیے بنا، میں کہ یس اس لیے بنا ہے، تو کہنے لگا اگر اب مریم نواز کو جانے دیا جائے تو کیا خیال ہے PDM ختم ہو جائے گی؟
تو میں نے جواب دیا تھا کہ پی ڈی ایم ختم نہیں ہوگی، لیکن پی ڈی ایم جو ہے بس اس سے ایک فارمیلٹی رہ جائے گی، پھر اس کا نام ہی رہ جائے گا، اس کے اندر سے ہوا نکل جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وہ بات کہہ دی ہے جو وہ چاہ رہی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اگر وہ کورٹ سے اس کی اجازت لیتی ہیں تو ظاہر بات ہے کورٹ جو ہے انہوں نے پہلے اجازت میاں نواز شریف کی دی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنا کمٹمنٹ پورا نہیں کیا، وہ اپنا علاج بھی نہیں کروایا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی نہیں ہوئے اور واپس بھی نہیں آئے۔ اب ان حالات میں فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے، کورٹ کو تو ہم پابند نہیں کر سکتے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو کورٹ کا ایک پریروگیٹو ہے، اور انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اپیرنٹلی مجھے جو لگ رہا ہے، میرا جو انالیٹیکل فور کاسٹ ہے یا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاید کورٹ اس دفعہ ان کو اجازت نہ دے، بیکاز آف جو کمٹمنٹ پورا نہیں ہوا پہلے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب رہا سوال کہ گورنمنٹ آف پاکستان اجازت دے گی کہ نہیں دے گی، تو اپیرنٹلی تو عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے اس کے اوپر، اور پی ڈی ایم نے اپنا جو کچھ کرنا تھا کر بھی لیا، پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، حال تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوا، اور وہ اپنے جو آبجیکٹیوز تھے اس کو اچیو نہیں کر پائی پی ڈی ایم۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی کوئی پریشانی میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لانگ مارچ کا چانس ہے، دھرنے کا چانس ہے جو اسلام آباد میں ہو سکتا ہے مارچ کے مہینے میں کسی وقت، تو ادروائز جو ہے ان جلسوں جلسوں سے تو میرا خیال گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا ان کو جانے کی اجازت دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے اسلام آباد کا، وہاں سے وہ کنوکٹڈ ہیں آلریڈی، اور ان کی جو سزا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے، اور ان کی اپیل بھی پینڈنگ ہے وہاں پہ، تو وہ بالکل آزاد شہری نہیں ہے کہ، اور ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈلا ہوا ہے، تو وہ بالکل اس طرح کی آزاد شہری نہیں ہے کہ جب چاہیں باہر چلی جائیں، چونکہ نام ای سی ایل میں اور بیکاز آف اس کے ہے کہ ان کی جو وہ سزا یافتہ ہیں، اور ان کی اپیل جو ہے زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ تو ان سارے سیناریو کے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ مریم نواز کو جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے بھی ٹھیک ہے لیٹ دم گو، جہاں پہ پہلے ان کے والد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ ہر گو ایز ویل، تو ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں جانے دیں ان کو، اور لیکن اس کا چانسز بہت کم ہے۔ تو یہ تو تھا ان کے بارے میں۔ اب آ گیا سینڈ الیکشنز۔ اب سینڈ کے الیکشنز آپ نے دیکھا ہوگا، گورنمنٹ آف پاکستان یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا الیکشن جو قوانین ان کے اندر تبدیلی کے لیے، اور اس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہے کہ بھئی اس کا اوپن بیلٹ کے ذریعے سے الیکشن کروایا جائے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ الیکشن جو سینڈ کے ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے اوپر کوشچن مارک رہا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ لے دے ہوتی ہے، یہ امکان ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ بھی اس کے اندر میل پریکٹس ہوتی ہے اور پیسوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ویڈیو بھی آپ نے دیکھا منظر عام پہ آئی ہیں ابھی جس کے اندر وہ اس چیز کو دکھایا گیا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 226 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے جی کہ تمام الیکشن جو ہیں سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سے ہوں گے۔ اب میرے خیال کے مطابق تو یہی ہے کہ جب تک آئین کے اندر امینڈمنٹ نہ ہو تو کوئی بھی آرڈیننس جو اس کو آئینی جو کسی آرٹیکل کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو سینڈ کے الیکشن ہے اس آئین کی آرٹیکل کے تحت ہوں گے، یا وہ جو آرڈیننس ہے جس کے تحت انہوں نے الیکشن کے لاز کو امینڈ کیا ہے اس کے تحت ہوں گے۔ تو یہ میرا خیال ہیئرنگ جلدی ہو رہی ہے، جو پچھلی سماعت ہوئی ہے اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا تھا، اور چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں پہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان سے آنریبل ججز نے سوالات بھی کیے ہیں کہ جی آپ اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ بناتے ہیں، اور یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ جی منڈی لگی ہوئی ہے اور جو ووٹ ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے، اور بات جو ہے اربوں روپے تک پہنچ گئی اب تو پر سیٹ کے حساب سے، اور یہ حقیقت بھی ہے بظاہر، اور یہ ہے بھی بڑی زیادتی بڑے ظلم کی بات ہے کہ جو سینٹ جو ہے یہ بنایا گیا تھا، ایکچولی اس کے پیچھے جو روح تھی وہ یہ تھی کہ تمام جو صوبے ہیں ان کو برابری کے بنیاد پہ اس کے اندر ریپرزنٹیشن دی جائے اور اس کو اپر ہاؤس بنایا جائے، تاکہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر چونکہ میجورٹی جو ہے وہ پاپولیشن کی بیس پہ ہوتی ہے، تو
ایسے کوئی فیصلے جو جس کے اندر کسی صوبے کو نقصان ہونے کا احتمال ہو، جو کہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہو جائے، تو جب وہ سینٹ میں جائے تو سینٹ اس کو ریویو کرے، اور وہاں چونکہ سارے برابر ہوں گے تو اس لحاظ سے پھر وہ اس کو دوبارہ نیشنل اسمبلی کے پاس بھیج سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ دیکھیں، ریویو کریں۔ اب یہ وہ ایوان ہے جس کے بارے میں بظاہر جو ہے آج تک میرے تو علم میں نہیں، آپ لوگوں کے شاید علم میں ہے کہ نہیں ہے، کہ سینٹ میں وہ رول جو ہے جس کی وجہ سے اس کو اوپر ہاؤس بنایا گیا اور جس کی وجہ سے اتنی اس کے اوپر کاسٹ بیئر کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سینٹرز کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے ٹی اے ڈی ایز ملتے ہیں، ان کے رہنے کا بندوبست ہے۔ پھر سینٹ سیکرٹریٹ ہے جس کے اندر پوری بیوروکریسی ہے، فیڈرل سیکرٹری لیول کا ایک وہاں پہ سیکرٹری بھی ہوتا ہے جو کہ سینٹ کا سیکرٹری کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیچے ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، اور پوری ایک بیوروکریسی ہے۔ پھر ان کی ٹرانسپورٹ ہے، پھر ان کے آفسز ہیں، پھر ان کے یوٹیلٹی بلز ہیں، یعنی ٹھیک ٹھاک میرا خیال ہے کہ اربوں روپے کا کاسٹ ہے اس کے اوپر آتی ہے۔ تو کیا وہ اس کی جو افادیت ہے ایز آپ کہہ لیں کہ اپر ہاؤس، ایز ریپرزینٹیٹو آف آل دی پروونسز ایکولی، کیا وہ فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اب ایسا ادارہ جس کے اندر لوگ جو ہے پیسے دے کے ووٹ خریدیں گے اور سینٹر بن جائیں گے 6 سال کے لیے، وہ لوگ جب پیسے دے کے آئیں گے، رشوت دے کے آئیں گے، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے آئیں گے، تو اس سے اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو ریپرزنٹیشن کریں گے صوبوں کی، وہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے انٹرسٹ واچ کریں گے، اپنا کوئی بزنس جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے اپنی اس سیٹ کو، اپنی اس ممبرشپ کو ایز سینیٹر۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ ریویو کرنا چاہیے کہ آیا سینیٹر رہنا بھی چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح رشوت دے کے پیسے دے کے اگر ممبر بننا ہے تو پھر سارے سیٹ جو ہیں وہ سارے سینٹ کے اندر آ جایا کریں گے پیسے خرچ کر کے، اور 6 سال تک ٹکا کے، کیونکہ قومی اسمبلی تو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن سینٹ جو ہے مشکل ادارہ ہے، تو 6 سال تک ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور بڑے سکون کے ساتھ وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو واچ کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے اوپر جو ٹکٹیں دی جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہاں پر بھی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ ساری پارٹی تقریباً اسی طرح کر رہی ہیں، کسی پہ الزام میں نہیں لگا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا تو ان سے پوچھا جی آپ کیسے اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے، کیسے یہ انشور کریں گے کہ یہاں پہ کوئی لین دین نہ ہو، کوئی میل پریکٹس نہ ہو؟ تو ظاہر بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا، تو نہ ہی وہ بتا سکے سپریم کورٹ کے اندر جس کے اوپر کہ ابھی وہ کیسے اس کو دیکھیں گے، کیسے روکیں گے کہ جہاں پیسے کا لین دین نہ ہو سکے۔ آپ کو پتا کہ یہ پیسے کا جو لین دین ہوتا ہے تو یہ تو ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہوتا ہے، چھپ چھپا کے ہوتا ہے۔ جو لینے والا ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھی انٹرسٹ ہے، جو دینے والا اس کے بدلے میں ووٹ لے رہا ہوتا ہے سینیٹر بننے کے لیے، تو وہ بھی نہیں ڈسکلوز کرے گا، جو لینے والا وہ بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ تو یہ بظاہر جو ہے بڑا مشکل ہے، کوئی ایک آدھ کیس میں ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی مانیٹرنگ ہو جائے تو یہ پتہ چل جائے، ادروائز آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں چونکہ 2 بندوں کی بات ہے، وہ اگر ان میں سے کوئی بتائے گا تو بتائے گا نا، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے لیجسلیٹر ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اسپیشلی گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے۔ اب آگے جی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ نے دیکھا پاکستان گرے لسٹ میں اور بڑے عرصے سے ہے، اور اس کے اوپر زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ الزامات تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کچھ لابیز ہیں جو وہ کر رہی ہیں۔ تو اب یہ جو ایک اچھی جو آثار نظر آ رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف کی طرف سے بڑا اچھا ایک آپ کہہ لیں کہ جیسچر ہے، وہ پروگرام اس کو کنٹینیو کیے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور جو امریکہ کے اندر بھی یو ایس اے کے اندر بھی حکومت چینج ہو گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن آ گئے ہیں، تو ان کی پالیسی بھی تھوڑی چینج آتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین وجہ ہے وہ سی پیک ہے، چائنا کی سپریمیسی ہے اس علاقے کے اندر، اور سی پیک جو ہے وہ اگر مکمل طور پہ ان آپریشن آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ چائنا جو ہے ایک معاشی لیڈر بن کے نکلتا ہے اور ایک سپر پاور بن کے نکلتا ہے۔ تو وہ تھریٹ ہے کس کے لیے؟ وہ انڈیا کے لیے تھریٹ ہے، جیسے کہ جو سپریمیسی ہے پوری دنیا کے اندر ایز سپر پاور، وہ اس کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ اب اس صورت میں پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے ان کی پالیسی یا ان کی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان جو تھا وہ اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا، بلکہ جو ہمارے دوست ممالک تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی پاکستان سے پیچھے ہٹ جائیں، اور پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے اوپر کہ وہ چائنا سے پیچھے ہٹے اور سی پیک سے بھی پیچھے ہٹے، سی پیک کو رول بیک کیا جائے۔ لیکن پاکستان نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے،
اب میرا خیال ایک نئی اسٹریٹجی لگ رہی مجھے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا ہاتھ ہولا کیا جائے، پاکستان کے اوپر کوئی تھوڑا ہاتھ رکھا جائے، اور تاکہ پاکستان جو ہے بالکل آپ اس کو دیوار کے سامنے لگائیں کہ وہ بالکل ٹوٹلی ہی چائنا کے پردے میں چلا جائے۔ تو اس لیے جو مختلف آپ کہہ لیں سگنل آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ شاید FATF کے اندر جو نیکسٹ اجلاس جلدی اس کا ہونے والا ہے، جس کے اندر پاکستان کی جو اقدامات جو اس نے کیے ہیں ٹیررزم کو روکنے کے لیے یا ٹیررزم فنڈنگ کے لیے، اس کو ریویو کیا جائے گا، اور کافی امکانات جو ایکسپرٹس ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ آپ سے جلدی بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔